ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا اور ہر لمحہ اپنی صحبت وچ رہن والا بندہ بنائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ۔ اج انہاں اللہ والیاں وچوں ایک اللہ والے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ عرض کریں گے۔ آپ شہنشاہ ہند الولی حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز دے پیر و مرشد سے قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا ہے، اندے رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کو خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے دوستان دی شان بیان کیتی کہ میرے دوست جڑے نے یہ میرے دوست ہیں، میں نے دا دوست ہیں، انہوں نے میرے نہ دلی دوستی لائی اور کشتیاں پھونک کے میری طرف آئے ناقابل واپسی رہ دینا۔ تمام شیطانی پروگرامہ جو نکلے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو لگ ہو گئے، قلباً ایداں لگ ہوئے کوشش بھی کرنے دا خیال نہیں آتا فناؤ نیس دی جمعیت دا کمال انہوں نے حاصل کیتا۔ تو قرآن و سنت درود دے مطابق عمل کر کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی تو میں انہاں دی صدق سچائی دیکھ کے انہاں نو اپنے دیدار دی نعمت عظمہ اور دولت کبرا بخشی۔ اور یہ وہ میرے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کس طرح دا کوئی خوف ہے نہ آخرت کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ اور انہاں اللہ والے مجھے اللہ والے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ حکم دے مطابق شاشت دی نماز تو بعد آپ دی بارگاہ چ حاضر ہوندے اور درویش بھی حاضر ہوندے آپ جو کچھ فرماؤندے انہوں نے آپ تحریر کر لیندے اور وہ آپ دے ملفوظات کٹھے کر کے آپ نے وہ دا نام کتاب دا نام رکھیا انیس الارواح تاکہ خلق خدا تک آپ دی تعلیمات پہنچ جائے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرمان دیا انیس الارواح دی یہ 10ویں مجلس آج آپ فرمان دیا کہ میں چاشت بعد حضور خواجہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہویا اور بھی درویش حاضر سے گئے تے آپ نے اپنی زبان مبارک چو مصیبت بارے گفتگو فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤندے نے کہ مصیبت دے وچ آہوزاری کرنا جڑا مصیبت دے وچ آہوزاری کردا ہے اللہ سونا اوتے لعن تک فرماوندا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مشائخ طبقات نے آکھیا کہ مصیبت چ آہوزاری کرنا کفر ہے اور جڑا شخص اداں کردا ہے او دا نام منافقاں دے دفتر وچ لکھیا جاندا ہے اور اداں دے شخص دے اوتے اللہ دی لعنت ہوندی ہے جڑا مصیبت دے وقت شور شرابہ کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مشائخ طبقات نے آکھا کہ جڑا شخص مصیبت دے وقت گرہ زاری کردا وویلا مچاوندا ہے 40 سال دے گناہ او دے نامہ مال چ لکھے جاندے نے اور 100 سال دی عبادت او دی ضبط کر لتی جاندی ہے۔ اگر اس حال دے وچ بغیر توبہ دے مرے تے دوزخ وچ شیطان دے نال ہوندا ہے۔
پھر ارشاد فرمایا کہ جڑا شخص مصیبت کے وقت اپنا گریبان پھاڑتا ہے اللہ سونا اس طرف نظر رحمت نہ نہیں دیکھتا اور قیامت کے دن انہوں سخت عذاب دتا جائے گا۔ اور ایک اور روایت دے وچ اس طرح ہے کہ جڑا شخص کپڑے پھاڑے مصیبت کے وقت اور روئے چلائے تو قیامت کے دن وہ دونے پروٹیاں دے وچ لکھیا جائے گا کہ یہ شخص اللہ سونے دی رحمت تو نا امید ہے، اگر توبہ کر لے تو پھر بچت ہوئے گی۔ اور جڑا شخص مصیبت کے وقت کالا لباس پاوے وہ واسطے دوزخ دے وچ 70 گھر تیار کیتے جاندے نے اور وہ کسی بھی طرح دی اطاعت جیڑی ہے نا وہ قبول نہیں کیتی جاندی، اور ادھا ہی گویا انہیں 70 مومناں نو قتل کرتا اور 1000 بدیاں وہ نامہ مال لکھیاں جاندیاں نے، اور آسمان و زمین دے فرشتے ہوتے لعنت کردے ہیں جب تک وہ سیاہ لباس پہنیا ہوندا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور شیعہ حضرات جڑے ہیں محرم دے دنوں میں کالا لباس پاؤندے انہاں واسطے عبرت ہے، انہاں گمراہ شیعہ فرقے تو دور رہو، انہاں دے پریشانی تو بچو، انہاں لوکاں دے یہ بڑے غلیظ اور بدباد نہ دشمن ہیں اللہ رسول دے، صحابہ کرام دے، اولیاء اللہ دے اور انسانیت دے اور خود اپنے آپ دے۔ یہ کالا لباس پاؤنا جڑا ایڈی بڑی لعنت ہے سوگ دے وچ، لیکن عام حالت وچ تاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کالی دستار بندے ہوندے سگے، جدوں بھی جہاد تے جاندے سی کالی دستار بندے سی، عام دناں چ آپ سفید دستار پاؤندے ہوندے سگے۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو پانی پلاؤن دے بارے گفتگو اپنی زبان مبارک جو فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جس وقت کوئی آدمی کسی پیاسے نو پانی پلاؤندا ہے اس ویلے وہ سارے گناہ بخش دیتے جاندے نے، گویا کہ ہنے ماں دے پیٹ چوں پیدا ہویا اور بغیر حساب دے وہ جنت جائے گا، اگر اس دن فوت ہو جائے تو شہید ہو کے فوت ہوئے گا۔ اللہ اکبر، یعنی خدمت خلق دی بڑی نعمت ہے۔ پھر فرمایا کہ جڑا شخص بھوکے نو کھانا کھلاوے اللہ سونو اودیاں 1000 حاجتاں پوریاں کردا اور دوزخ دی اگ تو آزاد کر دیندا اور بہشت وچ اودے واسطے ایک محل بنایا جاندا۔ پھر خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ زبان مبارک جو فرمایا کہ بیٹیاں جڑیاں نے یہ اللہ سونے دا ہدیہ ہے، تے جڑا شخص اپنی تیاں نو اپنی بیٹیاں نو لڑکیاں نو خوش رکھدا ہے اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تو خوش ہوندے نے، تے جس شخص نو اللہ سونا بیٹیاں دوے تے اللہ سونا اتنے خوش ہوندا ہے، اور جڑا شخص بیٹیاں دے پیدا ہونے تے خوشی کرے تے خوشی خانہ کعبہ نو 70 دفعہ خانہ کعبہ دی 70 دفعہ زیارت کرن تو بھی زیادہ افضل ہے۔ تے جڑے والدین اپنی بیٹیاں دے تے رحم کردے نے اللہ سونا انہاں تے رحم کردا ہے۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ میں سارے اولیاء دے لکھیا دیکھا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص دے ہاں بیٹی ہوئے گی قیامت دے دن او دے اور دوزخ دے درمیان 500 سال راہ دا فاصلہ کر دیتا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام بیٹیاں نو بنسبت لڑکیاں دے زیادہ پیار کردے ہوندے سگے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ سری سختی دی ایک بیٹی سگی جنہوں آپ بہت پیار کردے ہوندے سگے، چنانچہ ایک دفعہ خواجہ صاحب دے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں نویں پیالے دے اندر ٹھنڈا پانی اگر ملے تو میں وہ روزہ کھولا، تو جیویں آپ دی زبان بارش نکلیا
تے آپ دی بیٹی نے نویں پیالے وچ ٹھنڈا پانی آپ دی خدمت چ اپنے والد دی خدمت چ پیش کیتا. خواجہ صاحب نو لے کے رکھ لیا. دیگر دی نماز دا وقت سگا تے آپ دے اتے استغراق دی کیفیت طاری ہو گئی. اور آپ جب نیند آ گئی آپ سو گئے مصلے ہوتے. تے خواب چ دیکھیا کہ اللہ سونا جلوہ فرما ہویا اور پوچھیا لڑکی نو کہا کہ لڑکی تو کیدی لڑکی؟ انہاں آکھیا کہ میں اس درویش دی لڑکی ہیں جنہیں نویں پیالے بھی ٹھنڈا پانی طلب کیتا. جیویں انہاں یہ گل کہی وہ ادھے اتنے ایک ہاتھ وجیا اور وہ پیالہ ٹوٹ گیا. تے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کھل گئی. دیکھا کہ پیالہ ٹوٹیا ہوا. آپ نے ایک نعرہ ماریا تے اپنے آپ کو مخاطب کر کے آخیا کہ اے سری نویں پیالے چ ٹھنڈا پانی پینا ہے وہ طلب کرنا ہے تینوں اینا دنیا نہ لگاؤ ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. جویں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرمایا ختم کیتا تے آپ اللہ دے ذکر دے لگ گئے. تے حضور خواجہ مہندی چشتی فرماندے میں اور دوسرے درویش جڑے محفل چ شریک سے گئے اسی واپس آ گئے. آئی دی گفتگو اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیمات دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کدے بھی نفس دی خواہش دے نال کوئی شے طلب نہ کریے. اور اپنی بیٹیاں نال محبت کریے. لڑکیاں نال زیادہ بیٹیاں نال محبت کریے. انہوں خوش رکھیے. انہوں اچھی تعلیم و تربیت کریے. انہوں قرآن و سنت دا عمل بنائیے. راہ مولا دا مسافر بنائیے. اور بھکھیاں لوکاں نوں کھانے کھڑائیے. پیاسیاں نوں پانی پلائیے. خدمت خلق بہت بڑا انعام ہے. جیسے واسطے درویش جڑے وہ خدمت خلق ہے جو ود چڑھ کے حصہ لیندے ہیں. کہ سانو چاہیے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کریے. اور خدمت خلق بہت بڑی عبادت ہے تے نصیبہ والے نو نصیب ہوندی ہے. جنہاں دنیا دی مال دی محبت نہیں وہی یہ نعمت حاصل کر سکتے صحیح طریقے نہ. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری گلاں فرماندے نے. آپ فرماندے نے کہ یہی ہے محبت یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کر رو بیاں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دیا کہ جنہوں اللہ دے بندیاں نہ پیار ہے میں وہ غلام ہے. اور سانو چاہیے کدے بھی سوگ دے وچ کالا لباس نہ پائیے کیونکہ اللہ سونا تیرا ناراض ہوندا ہے. کہ مصیبت دے وچ کدے بھی گریزاریاں نہ کریے. آہو بقا نہ کریے. چیکھیے چلائیے نہ اپنے کپڑے پھاڑیے گریبان پھاڑیے نہ واویلا کریے بلکہ صبر کریے. قرآن کریم جی رب سونے فرما ان اللہ مع الصابرین. جڑا صبر کردا اللہ سونا فرماوندا میں اودے نال ہے. جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کی طرفوں ہے. دکھ ہے سکھ ہے بیماری ہے صحت ہے امیری ہے غریبی ہے عزت ہے ذلت ہے رزق فراخی ہے تنگی ہے سب اللہ کی طرفوں ہے. تو سچے درویش ہو ہے جڑے اللہ
سونے تے ہر حال چ راضی رہن اور کدے بھی شکوہ نہ کرن، نہ مخلوق نہ شکوہ شکایت کرن، نہ اللہ سونے نہ شکوہ شکایت کرن، بلکہ سر تو پیروں تک صبر بن جان، رضائے مولا بن جان۔ اگر اسی بھی چاہتے ہیں کہ اسی اللہ سونے دے دوست بنیے، اللہ سونا ساڈا دوست بنے، تو سانو بھی چاہیے سچے دل نہ توبہ کریے، نفسانی شیطانی نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دے پروگراماں تو الگ ہو جائے، گمراہ جہنمی فرقے ٹولیاں گمراہ 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پروگراماں تو الگ ہو جائے، اور قلب نہ الگ ہوئیے، ایدہ الگ ہوئیے کہ کوشش بھی کری رہنا خیال نہ ہوئے ماسوا اللہ دا۔ اور اپنے قلب و دماغ دے ذہناں نو ماسوا اللہ دی علائشاں، قدورتاں، غلاظتاں، گندگیاں، طلباں، رغبتاں، محبتاں تو خالی کر کے خلقی اسباب و ارباب، حص و حرکت، ہر آرزو تمنا مراد مرضی خواہش چو نکل کے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، یعنی مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے، یعنی عمل قرآن و سنت بن جائے۔ ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزاری سر تو پیروں تک، ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جائے، کدے بھی تقدیر نہ لڑن دی کوشش نہ کریے ورنہ تباہ برباد ہو جائیں گے۔ قلباً ذاتی مولا جی ڈبے رہیے، لیکن نعمتاں تاں ہی حاصل ہون گی اگر اسی نفس نو مزکی کریں گے، مطمئنہ کریں گے، فنا کریں گے، کیونکہ فنا قلب تو بعد ہی، فنا نفس تو بعد ہی فنا قلب دی نعمت ملے گی۔ تو مطمئنہ نفس نو اللہ سونا دعوت دندا ہے، نفس مطمئنہ چلے اپنے رب دی جنت دی طرف، اور فنا قلب دی نعمت حاصل ہو تو حضور قلب دا کمال حاصل ہوئے گا، اور قلب ذات مولا جو ڈب کے نماز عشق نیتے گا، عشق نگر جو داخل ہوئے گا، قتل کا طرف ودے گا، اور پھر انہوں عرفان الہی قرب الہی اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عشق مولا دے دیا نعمتاں ملن گیا۔ تو سانو چاہیے شیطانی پروگراماں نصاباں جو نکلے قرآن و سنت عمل کر گیا، تو پھر اللہ سونے دے دوست اولیاء اللہ سچے مردہ نفس زندہ دل صحیح القیدہ ذاری باطنی علم نبوت وارث متقی سرفروش بت شیخن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت تفرید تجرید اور زہد و اثار دے پیکر، سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں دی زیارت و خدمت دی نعمت حاصل کریے، ارے خوش نصیباں نوں نعمت ملدی ہے۔ سچے علماء اور مشایخ دی زیارت و خدمت بہت بڑی نعمت ہے، انہاں دی زیارت نہ گناہ چڑھدے ہیں، شغل خلق ہے تو رخ موڑ کے شغل مولا دا دی رغبت پیدا ہوندی ہے۔ انہاں دے بارے حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سے کہ انہاں علماء مشایخ دے پیراں دی زمین بن جاؤ، پھر انہاں دی صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہاں قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہاں دی روح دے مطابق انہاں تے عمل کریے، اور انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے، کیونکہ انہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے رہندے نے، اور اللہ سونے دی نگاہ خاص چا انہاں دے کول بہن والا، انہاں نال پیار کرنے والے دی زیارت کرنے والے دی خدمت کرنے والا بھی اللہ سونے دی نگاہ خاص چ آ جاندا ہے۔ ویسے تو اللہ سونا ہر انسان دی طرف بڑی محبت بھری نگاہ نال دیکھدا ہے کہ شکل خلق چوں نکل کے
واپس پلٹن اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا۔ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اللہ سونا ہر انسان دے دل وچ 24 گھنٹے 360 واری الہام فرماوندا کہ ماس والا جو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا۔ کہ سن چاہیے اپنے پیر مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی اپنے اندر لوائیے، پھر نوری بوٹی نو ذکر دا اور عمل قرآن و سنت دا نوری پانی دئیے، پھر اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاض و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا ہے، یعنی باطن چ داخلے دا بوا، اور ولایت دا کمال جڑا وہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز رہی اور حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیداری مولا دی نعمت ہے۔ کہ سن چاہیے کٹ کھان کٹ سون اور کٹ غافلوں ملن دی عادت بنائیے، کٹ بولن دی عادت بنائیے، عمل قرآن و سنت اور دوام قلبی ذکر حضور نے اپنے اندر نورانی کریے، اپنے باطنی ظاہری حواس کو معطل کریے تاکہ باطنی بیدار ہوں، کیونکہ ساڈا جسم اور قلب و دماغ جڑا یہ ٹائم سپیس قصے شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، لیکن قلب و دماغ دے ذہن اور باطنی لطائف جڑے وہ یہ چیز تو آزاد ہے۔ جو ساڈا اندر نورانی ہوئے گا ضرور اس کاکی ہنسی وجود جو نکل کے باطن چ سر پرواز کرے گی، اولیاء اللہ دی محفلہ میں شریک ہوئے گی، نیک مسلمان جنات ارواح فرشتیانہ ملاقاتاں کرے گی، لوح محفوظ کا مطالعہ کرے گی، عالم برزخ عالم مثال عالم ملکوت جبروت لاہوت سیراں کرے گی، اور سیر کردیاں حقیقت صلوات تک پہنچے گی، اس تو سیر نظری ہے، پھر وہ اللہ کی طرف دوڑے گی، روح ایمان عشق مولانا سرشار ہو کے، جہدے بارے قرآن کریم رب نے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ہو رہے رب سونے نہ جنون عشق کر دینا، تے جس مسلمان نو اللہ سونے دا عشق حاصل نہیں ہو اپنے ایمان دی خیر منائے۔ تے سچے عشاقان مولا ظاہری باطنی نظارے نہیں پھنسدے، وہ قلباً ذات مولا کی طرف توجہ رکھ دے رہے اور تیانے مولا چ ڈبے رہندے نے، ذات مولا چ ڈبے رہندے نے، تیانے مولا چ لگے رہندے نے۔ میرا دی روح باطن چ پرواز کردے ہاں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے، اس مقصد واسطے اللہ سونے پیدا کیتا۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے سورہ نساء دے اندر اللہ سونے دیدار دی تمنا رکھ دے، انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، جڑے تے دنیا جننے آخرت وچ بھی اننے ہون گے۔ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونے انسان دی حقیقت ہے۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا لا رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، مقرض مخفی کوئی مجھے تلاش کرے۔ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے۔ اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ہر جگہ ظاہر و باطن حاضر و موجود ہے، بغیر کسی محتاجی تو۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ تائیں فرمانے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کتل بیندا ہو، یہ تر رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو۔ 14 طبق دلے دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو۔ تے حضور خواجہ غلام فرید کوٹھ میٹھے نالے فرماندے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین پو لکھے، تو غلام فرید دا ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ تے حضور باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ رب اساں دا وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں ٹونڈی پھراں میں جنگل ویلے رانجھن یار بوکل وچ کلے۔ قرآن کریم جی رب سنے فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، واہ واہ ماں کو میں تواڈے نال ہاں، تسی کیوں غور نہیں کردے میں تواڈے نفساں وچ ہاں۔
تم جدھر بھی روک کرو فسما وجہ اللہ. قرآن کہیں بھی رب سونا فرماندہ میں اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں.